حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشائخ کی صحبت دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے کی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جس طرح لوہا دیر تک آگ میں پڑا رہنے سے آگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح انسان محبت الہی میں جل کر قرب الہی حاصل کر لیتا ہے۔ نظام کائنات کو اللہ نے 3 طرح سے چلایا ہے: اہل معرفت یعنی اولیاء کرام، اہل شریعت یعنی علماء کرام، اور اہل حکومت یعنی شاہان اسلام۔ اور حضور غوث پاک کی خدمت میں یہ تینوں طبقات زانو ادب نظر آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 13 علوم میں گفتگو فرماتے تھے اور سارا دن فقہ و تفسیر احادیث پڑھانے میں گزارتے۔ محلہ باب العزج میں حضرت شیخ ابو سعید مخرومی کا مدرسہ تھا۔ آپ نے وہاں پر تدریس و وعظ کا سلسلہ شروع کیا۔ 521 ہجری بمطابق 1127 عیسوی محلہ برانیہ میں آپ نے اپنی پہلی تقریر سے تبلیغ شریعت محمدیہ کا آغاز کیا تو تشنیگان علوم شریعت و طریقت پروانہ وار آپ کی خدمت میں آنے لگے۔ آپ کی نسبت سے یہ مدرسہ جامع قادری کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کی مجلس وعظ میں 70 ہزار افراد موجود ہوتے۔ بادشاہ، وزراء، آئین مملکت نیاز مندانہ حاضر ہوتے۔ بیک وقت 400 علماء قلم دواد لے کر آپ کی ارشادات عالیہ قلم بند کرتے۔ آپ کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی جس میں یہودی، عیسائی اور دیگر غیر مسلم آپ کے دست مبارک پر مشرف اسلام نہ ہوتے ہوں اور جرائم پیشہ، بدکردار، ڈاکو اور فاسد عقیدہ رکھنے والے تائب نہ ہوتے ہوں۔ آپ نے 488 سنہ وصال 561 ہجری تک 73 سال اپنی حیات ظاہری میں بغداد کو اپنے فیوضات سے نوازتے رہے۔ اس دوران بغداد میں یک کے بعد دیگرے 5 خلفاء کا زمانہ آپ نے دیکھا۔ آج سائنس ترقی کے نقطۂ عروج پر ہے، خصوصاً شعبہ طب سے متعلق ہر روز نت نئے انکشافات سننے اور دیکھنے میں آتے ہیں۔ سائنس کا کمال ہے کہ پلاسٹک کا دل لگا کر مریض کا علاج کر دیا جاتا ہے، لیکن غوث پاک کا کمال یہ ہے کہ سینکڑوں سال کے مردے کو ٹھوکر مار کر زندہ فرما دیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی محلے سے گزر رہے تھے کہ ایک عیسائی مسلمانوں سے بحث کر رہا تھا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی محمد علیہ السلام سے افضل ہیں، اور اس کی دلیل یہ تھی کہ خود تمہارا قرآن کہتا ہے کہ وہ مردے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے بھی یہ گفتگو سنی اور عیسائی سے فرمایا، میں نبی تو نہیں ہوں، لیکن آقا دو جہاں، سرور کائنات، خاتم النبیین، شافع محشر، ساقی کوثر، خیر البشر، انبیاء کے سردار، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو؟ عیسائی نے کہا، میں ایمان لے آؤں گا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ عیسائی کو قبرستان لے گئے اور فرمایا، جس قبر پر تو ہاتھ رکھے گا میں اس کو زندہ کرتا ہوں۔ عیسائی نے ایک پرانی اور بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ قبر والا گویہ تھا، اگر تو کہے تو یہ گاتا ہوا اپنی قبر سے اٹھے۔ عیسائی نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرے نبی جب مردہ زندہ کیا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام جب مردے زندہ کیا کرتے تھے تو فرماتے تھے، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ شہنشاہ بغداد، پیروں کے پیر حضرت الشیخ السید ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی یا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ایک قبر والے میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ قبر شک ہو گئی اور مردہ گاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا،
کیا قیامت واقع ہو گئی؟ آپ نے کہا نہیں، یہ میری کرامت ہے۔ عیسائی نے جو آپ کی یہ کرامت دیکھی تو وہ آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو گیا اور اس واقعے کو بہت شہرت نصیب ہوئی۔